اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق جسے نبی کے منصب کے ساتھ نوازنے کے بعد فرمایا ہے میں اور میرے ملائکہ، یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر صاحبان ایمان کو خطاب کرنے کے بعد فرمایا اے صاحبان ایمان، تم بھی میری سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے حبیب پر یعنی درود و سلام پڑھو۔ پھر ہم نے کہا کہ درود و سلام پڑھنے کے فائدے اور ہر چیز کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں، تو یہاں پر درود پڑھنے کے فائدے ہیں اور درود نہ پڑھنے کے نقصانات، جن کو ہم نے تسلسل کے ساتھ عرض کیا کہ بعض یہ ہیں کہ ایک ان میں نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے جتنا اللہ کے راہ پر خرچ کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تیسرا نقصان کہ لوگوں میں جتنا بھی رحم دل ہو لیکن اسے شقی، گنہگار، خطا کار شمار کیا گیا ہے، اور آخر میں جنت کا رستہ کہ اللہ کہے گا تمہارے اعمال اچھے ہونے کے باوجود جنت میں چلے جاؤ، لیکن کیونکہ انہوں نے جفا کی تھی وہ جنت کا رستہ بھول جائیں گے۔ اس طرح جفا کش جو ہیں کہ جس کے سامنے رحمت اللہ عالمین کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے تو اس نے اللہ کے حبیب پر جفا کی ہے۔ وہ آج اسی ضمن میں ہماری گفتگو ہے کہ ایسی مجلس جو قیامت کے دن لوگوں پر حسرت کرے گی، کاش یہ کام کر لیتے تو اچھا تھا، تو اسی ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آیہ کریمہ ایک ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے انذرہم یوم الحسرہ، تو مفسر قرآن ہے اس سفیان بن ثوری جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث ہے، اس سے سائل نے سوال کیا کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو فرمایا ہے انذرہم یوم الحسرہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو سفیان ثوری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یوم حسرہ یعنی قیامت کا دن ہے اور یہاں پر حسرت عام ہوگی۔ یعنی کیسے کہ حسرت ایسے ہوگی کہ اگر کوئی نیک اور صالح آدمی ہے وہ حسرت کرے گا کاش میں اور اچھے اعمال کر لیتا تو جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیتا۔ دوسرا جو خطا کار ہے کاش وہ حسرت کرتا، افسوس کرے گا کاش میں اچھے راستے پر ہوتا تو جہنم سے بچ جاتا۔ اس طرح ایک اور روایت ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے کہ ایسے لوگ جو ایک مجموعے کے طور پر ایک مجلس کی صورت میں بیٹھتے ہیں، آپس میں مسائل
دنیا کے حل کرتے ہیں، لیکن اس مجلس میں وہ محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھتے، تو وہ مجلس ان پر حسرت کرے گی قیامت کے دن۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، ما قعد قوم مقعدا لم یذکروا اللہ فیہ ولم یصلوا علیہ او علی النبی کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک مجموعے کی صورت میں اور گفتگو دنیا کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن لم یذکروا اللہ فیہ، لیکن اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اور لم یصلوا علی النبی، اور اللہ کے نبی پر انہوں نے درود نہیں پڑھا، کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ جو مجلس ہوگی، جو ان کا بیٹھنا ہوگا، وہ ان پر حسرت کرے گی، کاش یہ درود پڑھتے محمد مصطفیٰ پر، ایسی گفتگو میں جہاں بیٹھے تھے انہوں نے وقت ضائع کیا تھا، یا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کے حبیب پر درود پڑھتے تو ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا۔ مختصر، جب یہ حسرتیں اکٹھے ہونے کے باوجود روایات کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مجلس، ہر محفل، ہر سانس انسان کے لیے یوم قیامت کو حسرت کرے گا، چاہے جائے کہ وہ یہ نیک آدمی ہے، چاہے جائے وہ خطا کار ہے۔ نیک کہے گا کاش ہمارے ایسے اعمال ہوتے اور اعمال کر لیتے تاکہ جنت میں اور بڑا مقام حاصل کر لیتے۔ خطا کار کہتا ہے کاش ہم گناہ سے بچ جاتے تاکہ جہنم سے بچ جاتے، الی آخر ہی۔ تو پھر سائل نے اسی سفیان بن ثوری سے پوچھتا ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جو انسان بجا لائے اور قیامت کے دن اسے کسی چیز کی حسرت نہ کرنی پڑے؟ تو سفیان ثوری نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے حبیب اور اس کی آل پر درود پڑھے کثیراً، یعنی صبح شام دن رات، چلتا پھرتا بیٹھا، کسی مجلس میں بیٹھا ہے، مجلس کی ابتدا میں، دعا کی ابتدا میں، انتہا میں، ہر ذکر میں اگر وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے گا تو اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا جس کی حد کے لیے کوئی تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو جب حد تصور ثواب ہی نہیں ہوگا تو پھر اسے حسرت کیسی کرنی پڑے گی؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر وقت، ہر سانس میں محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنی چاہیے۔